جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، دو اہم خبریں آپ سے آج شیئر کرنی ہیں۔ پہلی جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک بڑی جو چیز سب کو اس پر دھیان ہے، اور وہ ہے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں، ان کی جو عمر ہے ریٹائرمنٹ کی وہ کیا ہوگی، بڑھانی ہے، یا جو چیف جسٹس آف پاکستان کی پوسٹ ہے وہ ٹینیور پوسٹ یعنی 3 سال کرنی ہے۔ اور پھر اس سے آپ کو پتہ ہے ہر جماعت کا اپنا موقف ہے، خاص طور پہ اپوزیشن تو اس وقت اس کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ ہیڈ ہیں عدلیہ کہ وہ ظاہر ہے وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہوں، اور وہ ان کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کو آگے کنٹینیو نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال دوسری جانب حکومت کے جو پارٹیاں ہیں ان کی رائے تھوڑی ملتی جلتی ہے، تو اس میں تو ابھی اب 2/3 اکثریت اب نہیں رہی۔ ایک سپریم کورٹ کے ہی اہم فیصلے کے بعد ابھی تو وہ ویسے معطل کیا، لیکن ظاہر ہے فیصلہ تو ہے کہ اب مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھیں یا سنی اتحاد کونسل کی یا آزاد ارکان جو کہیں وہ دے دی گئی تھیں دوسری جماعتوں کو، اس سے اب وہ ظاہر ہے ان کا وہ ممبرشپ معطل ہے، اور ووٹ اب جو ہے وہ اپنا کاسٹ نہیں کر سکیں گے کسی بھی آئینی ترمیم یا ایکٹ وغیرہ میں پارلیمنٹ میں۔ تو اب 2/3 اکثریت نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جوڈیشل ریفارمز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے اگر اس میں نہ بھی کیا جائے تو باقی چیزوں کے لیے وہ حکومت یا حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ لانا چاہتی ہیں۔ ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی، ایک پیپلز پارٹی کا ایک مسودہ ہمیں پتہ چلا ہے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے۔ اس میں 1-2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ہو جائیں تو بڑے لگتی تو عجیب ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور یہ شاید لوگوں کا بھلا بھی ہو، لیکن اس کے ظاہر ہے قانونی ماہرین کچھ اور رائے بھی رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ تجویز ان کے پاس ہے جو ان کی کمیٹی نے بنا کر بلاول بھٹو زرداری کو دی ہے، اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر صوبے کی علیحدہ ہو۔ یعنی ابھی بینچز تو ہوتے ہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور بھی اس طرح بینچز ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ ایک لمٹ تک ہوتے ہیں، کچھ کیسز خاص اس تک ہوں گے، لیکن بہرحال اکثر معاملات میں ان سارے شہروں کے جو اپیل کنندہ ہیں یا درخواست کنندہ جو بھی کہہ لیں، انہیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ تو پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے کہ ہر صوبے کی علیحدہ سپریم کورٹ ہو، مکمل اس کا اختیار ہو، اور جو معاملات ہیں جیسے فوجداری یا اور دیگر جو زیادہ جس کا سامنا رہتا ہے لوگوں کو، وہ وہیں پر اس صوبے میں ہی تمام اپیلیں اینڈ تک سپریم کورٹ تک ادھر ہی ختم ہو جائیں۔ اور یہ تجویز بھی ہے کہ جو مرکزی کورٹ جیسے کہ ابھی سپریم کورٹ ہے، اس کو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں، نام دیں گے جو آئینی معاملات کی حد تک رہیں، آئینی معاملات یہ دیکھے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، باقی جو دیگر معاملات ہیں جن سے لوگوں کو زیادہ سامنا ہے وہ صوبوں میں ہی جو علیحدہ سپریم کورٹس ہیں اور ان کے اپنے چیف جسٹس وہ حل کریں۔ یہ عجیب تو ہے، نئی چیز ہے، لیکن بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور بحث ہوگی۔ یہ تجویز ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اب دیکھتے ہیں وہ اس کو آگے ان کی قیادت دوسری جماعتوں سے یا بار کونسل جو ہیں ان سے بات کرتی ہے یا یہ شک اپنے جوڈیشل ریفارم سے نکال لیتی ہے، یہ ان کی قیادت کی مرضی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ بھی انہیں کہا گیا۔ اس کے علاوہ 13 لوور کورٹس نئی یہ بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے، جیسے لیبر کورٹ، کسان کورٹ، ہیومن رائٹس کی، پھر فیملی کورٹ، اور بھی اس طرح کی 13 لوئر کورٹس وہ کہہ رہے ہیں علیحدہ ہوں، اور اس کے بھی اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہوتا ہے۔ پھر اہم معاملہ جو ججز کی تعیناتی کا
اس پر پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ COD یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو طے ہوا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، پیپلز پارٹی کی یہی تجویز ہے۔ مسلم لیگ نون کی بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بیلنس ہو، یہ نہ ہو صرف جو بھی یعنی عدلیہ خود کرے اور وہی ہمیں کرنا پڑے، جو کہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کہہ بھی رہے ہیں کہ بیلنس ہو تو وہ پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا رول ہو، یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے۔ اور ججز کی جو حد ہے عمر و سارا، اس پر پیپلز پارٹی تو اس مسودے میں انہوں نے شامل نہیں کی، لیکن ظاہر ہے اس پر بات ہوگی۔ لیکن دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ سارے بیوروکریسی ہو جائے، جو دوسرے ادارے ہیں، فوج ہے یا اور عام ملازم ہیں اور پھر عدلیہ، ان سب کی ایج جو ہیں وہ سرکاری ملازمت میں بڑھانا چاہتے ہیں، یہ وہ اظہار کر چکے ہیں۔ اب اس میں ایک ابہام ضرور ہے کہ جب وہ ایج بڑھائیں گے تو کیا سپریم کورٹ کے ججز کی بھی 65 سے اوپر چلی جائے گی، یا وہ صرف ایج جو ہائی کورٹ تک ہے یا لوور کورٹس کے ججز ہیں ان کی بڑھائیں گے، جیسے دیگر ملازمین کی بڑھنی ہے، 60 سے 62 ہو، 63 ہو، جو بھی۔ تو یہ ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، اور اگر یہ کرتے ہیں کہ اوپر سپریم کورٹ کی بھی ہونی ہے تو پھر تو ظاہر ہے چیف جسٹس جو ہیں وہ مزید اگر وہ 67 ہو جاتی ہے، 68 ہو جاتی ہے 65 کی بجائے، یعنی 67 یا 68، تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ عرصہ رہیں گے۔ لیکن یہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ باقی ججز کا حق نہیں مارا جائے گا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ 1-2 ججز جو بعد میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو ان کا ناکام ہو جائے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھوڑا سا ان میں آپس میں تھوڑا فرق ہے اس معاملے میں، لیکن جب بیٹھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اہم بات ہے وہ ہے تحریک انصاف کی، اب جو ان کو اگر سیٹیں وہ مل جاتی ہیں، مخصوص نشستیں، پہلے تو ادھر سے ان کی 2/3 اکثریت کم ہو گئی جب وہ سیٹیں ان کے پاس فی الحال معطل ہیں، لیکن اگر وہ PTI کو مل جاتی ہیں فیصلے کے بعد تو پھر تو بالکل ہی 2/3 اکثریت کا کچھ چکر نہیں ہے، تو پھر شاید وہ اس کو رزسٹ کریں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی عمروں کو، یا خاص طور پر کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو نہ مزید کریں 65 سے، ہاں باقی ججز کی ہائی کورٹ تک کر دیں۔ اب یہ اس میں اہم آ گیا معاملہ تحریک انصاف کا۔ تو یہ سارا جو ہے یہ فیوچر کی جو ایون پالیٹکس ہے، ایون فیوچر کے بہت سارے معاملات اس پر بہت انحصار ہے اس کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا عدالتوں میں جا کر ہو رہا ہے، اور آگے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اب سپریم کورٹ، خاص طور پہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں یا اور جو ججز ہیں، وہ بڑا کلیئر جو ہیں وہ اب سٹینڈ لے رہے ہیں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، تو یہ اس لیے یہ جوڈیشل ریفارم اس کا کیا بننا ہے یہ اہم ترین ہے، اور اب تحریک انصاف کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا ہے۔ جو دیگر سیاسی معاملات ہیں اس کو بہت کچھ ہے بتانے کو، انشاءاللہ کل، زیادہ لیٹ نہیں، کل وہ کریں گے، لیکن اس کے میں اس کو مکس نہیں کرنا چاہتا، تو آج اس کو رکھیں خبر کو، تو کل انشاءاللہ جو معاملات 9 مئی بھی ہے تو دیگر معاملات، اور پھر جو وکلاء تحریک، PTI کا کیا ہے، معافی مانگنی نہیں مانگنی، یہ بھی آپ کو ڈیل شیل کا انشاءاللہ لیٹسٹ صورتحال کل بتائیں گے۔ تھینک یو۔